نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک درود السلام شوق و محبت جذبے کے ساتھ پڑھے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. آپ اس طرح پریشان ہیں نا جیسے ہمارا سب کچھ لٹ گیا اور ہم اسی کے چکر میں ہمیں بیٹھے ہیں. شیخ محققین شاہ الحق محدث دہلوی آپ نے فرمایا ہے کہ انسان بندہ مومن میں تھکا ہوا فل ہوتا اس کا سب کچھ لٹ گیا اس کے سامنے کے باوجود جب اس کے محبوب نبی کا نام لیا جائے ساری رکاوٹ ہٹ جاتی ہے. جب نبی کا نام لینے تو پھر تھوڑا دیر پر مسکراہٹ خوشی کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی کوئی بھی پریشانی ہوتی یہاں تک کہ دوران جنگ ہمارے جسم پہ تیزوں کے زخم لگتے مگر جب ہم اللہ کے نبی کا دیدار کرتے تھے تو ہمارے زخموں کی جو درد ہے نا وہ ختم ہو جایا کرتا. آج ہم دیدار تو نہیں کر سکتے مگر نام تو لے سکتے. تو بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. اللہ ہے آسرا کل جہان دا اللہ ہے آسرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین اللہ ہے آسرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما کل جہان دا نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی. چونکہ ماں کے اشارے سال کے لیے بیٹھے ہیں تو کیوں نہ ہم حسنین کی ماں کی بات کر لیں کہ نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا انہاں دی اکھ دا چین ماں حسین انہاں دی اکھ دا چین ماں حسین. سامعین عزیزار آج کا جو یہ خوبصورت پروگرام ہے بھائی ابراہیم صاحب بھائی واجد صاحب ان کی والدہ محترمہ بھائی عاصم کی نانی جان اور بھائی شعیب ان کی دادی جان کا اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے. چونکہ جو ٹائم دعا کا دیا گیا اس میں سے میرے پاس ٹائم بہت مختصر ہے. میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنی ہیں. ایک ماں اور باپ کی دعا لگ جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور ایک خدا نخواستہ اللہ پاک وہ دن کسی پہ نہ لائے جب ماں اور باپ کی بد دعا لگ جائے کسی کو تو انسان کو دنیا میں اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے. یہ دونوں باتیں میں نے احادیث طیبات کی روشنی میں عرض کرنی ہے. اس سے پہلے جو آیت مقدسہ پڑھی پاک رب فرماتا ہے
کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میری برگاہ میں دامن پھیلایا، دامن پھیلا کر کہا ربنا، اے ہمارے رب، بولیے اے ہمارے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اغفر لی، مالک میں ابراہیم کی بخشش فرما دے۔ حالانکہ وہ نبی ہیں، کیا ہیں؟ نبی گناہوں سے پاک ہیں۔ پھر سکھایا جا رہا ہے تم دعا مانگو تو کیسے؟ پہلے رب کی بارگاہ میں اپنی بخشش کی دعا کرو۔ رب کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، ہمارے رب میری بخشش فرما، وَلِوَالِدَيَّ، مالک مجھے میرے ماں باپ نے پالا ہے بڑی مشقت سے، بڑی محبت سے، مالک وَلِوَالِدَيَّ، میں ابراہیم کے والدین کی بھی مغفرت فرما، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مالک جتنے بھی تیری توحید کا اعلان کرنے والے، تجھے سجدہ کرنے والے، تیرے انبیاء کو ماننے والے، ان تمام مومنین کی بھی بخشش فرمانا۔ رب کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ پاک رب نے اس دعا کو قرآن کی زینت تو بنایا، مگر ہم امت محمدیہ پہ پاک رب نے خاص کرم فرمایا۔ وہ کرم کیا ہے؟ آئیے سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ جب میں اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ماں باپ زندہ ہیں تو رحم کے لیے دعا کی، مالک میرے ماں باپ پر رحم فرما، اگر دنیا سے چل بسے بخشش کی دعا کی، فرمائے میرے بندے تو نے دعا کی اپنے ماں اور باپ کے لیے، کبھی تو دعا کر رہا ہے رحم کے لیے، کبھی دعائے استغفار کر رہا ہے، دعائے مغفرت کر رہا ہے، تو نے دعا کی، اب دعا کرنے کے بعد ابھی تو نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے نہیں ہوتے، ابھی صرف تو نام لیتا ہے، مالک میرے والدین پہ اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما، میرے ماں باپ بیمار ہیں شفا عطا فرما، مالک وہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مالک وہ چل بسے ان کی مغفرت فرما، مالک ان کی قبر کے اندر روشنیاں نازل فرما۔ ادھر تو نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد ابھی تیرے ہاتھ تیرے چہرے پہ نہیں جاتے، میں رب کائنات وہ عرش اٹھانے والے ملائکہ سے کہتا ہوں، اے ملائکہ تمہاری ذمہ داری تو عرش اٹھانا ہے، تمہاری ذمہ داری تو عرش کے پائے کو پکڑنا ہے، مگر انظروا الی الارض، فلان ابن فلان ذرا زمین کی طرف دیکھو، میرا بندہ ہے اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، مالک ہم نے دیکھ لیا زمین پر، اے فرشتوں وہ کیا کر رہا ہے؟ مالک وہ دعا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ مالک اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہے، مالک ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اے فرشتوں تم نے دعا کو سنا، مالک ہم نے دعا کو سن لیا ہے، تو رب فرماتے ہیں فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ نا، مالک کس بات کے گواہ؟ اے فرشتوں اشہدوا قد غفرت لہو، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس دعا کرنے والے کے میں نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب یہاں تک بات بڑی مشہور ہے، کئی دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، یہاں تک تھوڑا اسے آگے چلیں، تھوڑا اسے مصنف عبدالرزاق، امام عبدالرزاق نے جو امام بخاری کی استاد کی استاد جناب سیدنا امام عبدالرزاق مصنف الرزاق کے اندر لکھتے ہیں، جب رب کائنات یہ اعلان فرماتا ہے فرشتوں میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، ملائکہ عرض کرتے مالک اس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، رب کائنات فرماتا ہے ہاں اپنے والدین کے لیے دعا کی،
मालिक तूने बख्शिश का ऐलान कर दिया, ऐ फरिश्तों ऐलान कर दिया। और क्या है? फरमाया फरिश्तों हाल ये है कल कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन मैं इस बंदे को अपने पास बुलाऊंगा, ये बंदा मेरे सामने खड़ा होगा, एक तरफ इसके वालिदैन होंगे, एक तरफ ये खड़ा होगा, मैं बंदे के साथ डायरेक्ट गुफ्तगू करूंगा, मैं बंदे के साथ डायरेक्ट बातचीत करूंगा। क्या बातचीत करूंगा? मैं अपने बंदे से पूछूंगा, ऐ मेरे बंदे फुला वक्त फुला दिन तूने अपने वालिदैन के लिए दुआ की थी। वो बंदा कहेगा मालिक मैं भूल गया हूं कि मैंने वालिदैन के लिए दुआ की थी, मालिक मुझे याद नहीं है मैंने कब की थी। रब फरमाएगा मेरे बंदे तू तो भूल गया मगर मैं नहीं भूलता। मालिक फिर रब फरमाएगा तेरी इस दुआ पर गवाह तेरे ये वालिदैन हैं, तेरे ये। थोड़ा सा आप बोलेंगे तो मुझे समझ लगेगी कि अब तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है। ये क्या है? तेरे वालिदैन हैं। रब फिर वालिदैन से फरमाएगा कि तुम गवाह हो कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे लिए दुआ की थी। अर्ज करेंगे मालिक गवाह है, जब इसने दुआ की थी तो हमारा दर्जा बुलंद हुआ था, इसने दुआ की थी तो हम जो पकड़ में थे वो पकड़ दूर हो गई। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तूने अपने वालिदैन के लिए दुआ क्यों की थी? वो अर्ज करेगा मालिक इस वजह से कि मेरा दिल मेरे वालिदैन की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने मेरा बाप बीमार पड़ा रहे और मैं सामने बैठ के देखता रहूं। मैं नहीं देख सकता था कि मेरी माँ को तकलीफ हो और मैं सामने बैठा रहूं। मालिक जब दुनिया की तकालीफ नहीं देख सकता था तो कब्र की तकालीफ तो बहुत ज्यादा। मालिक बस उसी रहम की वजह से कब्र में मैं उनको देख तो नहीं सकता था मगर दुआ तो कर सकता था, मैं उन्हें कुछ दे तो नहीं सकता था मगर दुआ तो कर सकता था। बस उसी रहम की वजह से मैंने इनके लिए दुआ की। तो रब फरमाएगा मेरे बंदे तूने रहम की वजह से दुआ की, सबसे बड़ा रहम करने वाला तो मैं रब हूं, सबसे बड़ा रहम करने वाला तो, और रब से कोई बड़ा रहम करने वाला है नहीं। तो रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने दुआ की थी अपने वालिदैन के लिए रहम की वजह से, बड़ा रहम करने वाला मैं हूं। तो अब ये न देखो इसके गुनाह कितने हैं, अब ये न देखना इसका अमाल नामा कैसा है। ऐ फरिश्तों वालिदैन की दुआ करने की वजह से मैंने इसे भी और इसके वालिदैन को जन्नत में भेज दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते वालिदैन। अब ये तो हो गया कि वालिदैन के लिए बच्चे ने दुआ की, वालिदैन के लिए बच्चे ने। अब वो दुआ करने वाला आलिम था, जाहिल था, जैसा था, की तो दुआ है, की तो भाई किसी को पानी का गिलास पिलाकर इसने कहा मालिक इसका सवाब मैं अपनी माँ की रूह को पेश करता हूँ, वालिद इसका सवाब मैं अपने अब्बा जी की रूह को पेश करता हूँ। ये तो कोई शर्त नहीं है ना कि उसमें फलां 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 चीज होनी चाहिए, मकसद दुआ है। न जुबान की शर्त है कि वो अरबी में करे, मादरी जुबान पुठवारी में कर ले, उर्दू में कर ले, जो जुबान इसे आती है वो ये कर ले। वो खालिक हर जुबान जानता है, दुआ करना इसका काम है, बख्शना रब्बे कायनात का काम है। और जब वालिदैन औलाद के लिए दुआ करते हैं, ये तो था बच्चा दुआ करे माँ बाप के लिए, बच्चा दुआ करे। आइए सुनन अबू दाऊद शरीफ, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आए पैगाम लेकर नबी अलैहिस्सलाम की बरगाह में आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लम आपको पता है मैं कहां से आया हूं, आपको पता है मैं कहां से आया हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील जानता हूं तुम कहां से आए हो, कोई खास बात है? या रसूलल्लाह बड़ी खास बात है। बड़ी वो क्या है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं आसमान से रब्ब कायनात ने मुझे भेजा तो मैं समंदर की तह में गया था। बोलिए कहां गया था? समंदर की तह में। जिब्रील सिर्फ आज गए थे? नहीं नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जाता रहता।
پھر کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے سمندر کی تہہ میں دیکھا ایک کمرہ بنا ہوا ہے. کیا بنا ہوا ہے؟ کمرہ. ہر طرف اس کے دروازے ہیں مگر کمرے کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا. پانی داخل. پھر کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ میں ایک شخص ہے حالت سجدہ میں ہے. حالت سجدہ میں ہے. اے جبریل کب سے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب سے جب سے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اس وقت سے اب تک سمندر کی تہہ میں حالت سجدہ میں ہے. اے جبریل پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک حالت سجدہ میں رہے گا اور قیامت کے دن حالت سجدہ میں اٹھایا جائے گا. اے جبریل یہ مقام کیسے ملا ہے؟ یہ شان کیسے ملی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا اسے اس کی ماں نے دعا دی. اسے اس کی ماں نے کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ یوں ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے. یہ ماں کا بڑا خدمت گزار تھا. ماں معذور ہو گئی. دشمنوں نے بستی پہ حملہ کر دیا.